وہ 2 روز تک پولیس والوں کی میزبانی کا مزہ چکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے حویلی میں بھی اس کی اچھی خاصی درگت بنائی گئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اپنی زمین پر پہنچا۔ 5 ایکڑ اراضی پر یہاں وہ لہلہاتے کھیت چھوڑ کر گیا تھا۔ وہاں راکھ اور سیاہ جلی ہوئی گھاس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اسے ایک چکر سا آ گیا اور وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب بھی اس کے چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہو، وہ فصل کو بسم کر دینے والے شعلوں کے درمیان جھلس رہا ہو۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ چودھریوں کے انتقام کا نمونہ تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا سلگتا رہا، اپنی رہی سہی توانائی کو مجتمع کرتا رہا۔ اس نے فضا میں تعفن محسوس کیا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک جانب دیکھا۔ آسمان پر گرد چیل اور کوے منڈلا رہے تھے۔ دور زمین پر 2 ڈھانچوں کے گرد مردہ کوٹ جانوروں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے ان ڈھانچوں کے قریب پہنچ گیا۔ اسے اپنے بیلوں کی جوڑی کو شناخت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ان کے کھروں پر بندھے ہوئے گھنگرو اکو نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیے تھے۔ بے بسی کے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ طاقتور ہاتھ اس سے جو کچھ چھین چکے ہیں، وہ ایک کلہاڑی کے بل بوتے پر وہ سب کچھ واپس نہیں لے سکتا۔ اس نے کلہاڑی ایک طرف پھینک دی اور گردن جھکا کر اس سیاہ قطع زمین کی منڈیر پر چلنے لگا جس کے چاروں طرف ہوا میں لہلہاتے گندم کے سرسبز پودے اکو کو اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ وقت کا مرہم ہر قسم کے زخم کو بھر دیتا ہے۔ چند روز بعد اکو کی حالت بھی قدرے سنبھل گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کئی روز سے نیلو سے ملنے نہیں گیا۔ نیلو کے خیال نے اس کے دل میں کھلبلی مچا دی۔ اس کے بھائیوں اور باپ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد اکو کو نیلو کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ یہی مجبوری گرمیوں کی ایک دوپہر اسے باغ میں لے گئی۔ خوش قسمتی سے نیلو سے اس کی ملاقات بھی ہو گئی۔ خلاف معمول وہ بڑی ملول تھی۔ آج وہ کسی درخت کی شاخ پر سوار نہیں تھی، بلکہ ایک تنے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ تم اتنے دنوں کے بعد آئے ہو اکو، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ میں روز یہاں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ کیا تمہارے گھر والوں کو ہماری ملاقاتوں کا علم نہیں ہوا؟ اکو نے سپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ اگر علم ہو جاتا تو کیا میں یہاں تمہارا انتظار کرتی؟ روحان سی ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کب کہا تمہارا قصور ہے؟ اکو بولا۔ قصور تو میرا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑا۔ میں نے کب کہا تمہارا قصور ہے؟ اکو بولا۔ قصور تو میرا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑا۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے اکو۔ افسوس کرنے سے کیا حاصل؟ اکو نے بے دلی سے کہا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن اب جو ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے اکو، نیلو نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اب کیا ہونے والا ہے نیلو؟ وہ سسکنے لگی۔ بہت برا ہونے والا ہے اکو۔ تم ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مجھے بھی احساس ہے، اکو نے کہا۔ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے تو ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ تم خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہو، مجھے معلوم ہے۔ تم اندر ہی اندر کوئی منصوبہ بنا رہے ہوگے، انتقام کا منصوبہ، لیکن تم نہیں جانتے وہ بہت طاقتور ہیں۔ تم ان سے ٹکر لے کر اپنا ہی نقصان کرو گے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے نیلو، اکو نے دانستہ جھوٹ بولا۔ نیلو نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ انہوں نے تمہارا گھر حاصل کر لیا ہے، تمہاری فصل کو آگ لگا دی، مویشی مروا دیے۔ تم نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ تمہارے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے تم اور تمہارے گھر والے جب فاقے کرو گے تو انہی کے سامنے جھکو گے۔ وہ تمہیں اپنے قدموں میں گرانا چاہتے ہیں۔ وہ پٹواری سے مل کر تمہاری زمین ہتھیانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اکو کو اچانک جوش آ گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا نیلو، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اب ایک یہی زمین ہی تو ہمارے پاس بچی ہے، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ درخت کے تنے پر مکے برساتے ہوئے بولا۔ میں تھانے میں ان کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گا۔ کیا اسی تھانے میں جاؤ گے؟ یہاں انہوں نے تمہیں ناکردہ جرم میں بند کروایا تھا۔ ہاں، میں پہلے وہیں جاؤں گا۔ اکو دیوانہ ہو رہا تھا۔ اگر تھانے دار نے ان کے خلاف رپورٹ درج نہ کی تو میں شہر جاؤں گا، وہاں بڑے بڑے افسر ہیں، عدالت ہے، اخبار والے ہیں، میں ان سب کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ تم جو جی میں آئے کرو، لیکن یہ سمجھ لینا کہ آج سے تمہاری نیلو مر گئی۔ اکو کے دل پر چوٹ لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نیلو؟
میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ آنسو گراتے ہوئے بولی۔ جب تھانہ کچہری ہوگا تو صرف دشمنی ہوگی، پھر کبھی رشتہ نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی اکو، بلکہ تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے اپنے ساتھ کہیں لے چلو، دور، بہت دور، یہاں پہ چودھری اور ان کی ہوا بھی نہ پہنچ سکے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رہ تو میں بھی تمہارے بغیر نہیں سکتا، لیکن جو تم کہہ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اکو نے کہا، میں اپنے والدین اور جوان بہن کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ہمارے فرار کے بعد تمہارے باپ اور بھائی ان کا کیا حشر کریں گے؟ میں جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں تمہیں نقصان پہنچتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتی۔ تم ہی کوئی سبیل نکالو۔ اکو نے کہا، سوچیں گے تو کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ یہ اچھی بات ہے کہ ابھی تک انہیں ہمارے تعلقات کا پتہ نہیں چلا۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ انہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہ ہی چلے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ میں تمہارے بغیر کس طرح رہوں گی اکو، جیسے میں تمہارے بغیر۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہے، پھر ایک غیر معینہ مدت کے لیے جدا ہو گئے۔ نیلو اکو کے ساتھ کہیں بھی چلنے کو تیار تھی، لیکن اکو کوئی مسلط کی راہ نکالنا چاہتا تھا جس کے امکانات بہت کم تھے۔ تاہم اس نے نیلو کو تسلی دی کہ وہ جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گا۔ اس مسئلے کا تو کوئی مثبت حل برآمد نہ ہو سکا، لیکن چودھری حکم داد نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ اس نے پٹواری رب نواز کے توسط سے فضلو کی زمین اپنے نام کروا لی تھی اور 500 روپے اسے خیرات سمجھ کر دے دیے تھے۔ فضلو کے پاس یہ رقم وصول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سونا اگلنے والی 5 ایکڑ زمین کی قیمت 500 روپے وصول کر کے اس کا دل خون ہو گیا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کھلے ظلم کے خلاف وہ احتجاج کرتا بھی تو کہاں جاتا، وہ رو دھو کر خاموش ہو بیٹھا۔ اس واقعہ کا سب سے زیادہ صدمہ اکو کو پہنچا تھا۔ اس وقت اس کے وجود میں غصے اور انتقام کا طوفان ابل رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے اور آندھی طوفان کی طرح چودھریوں پر چڑھ دوڑے، خود مر جائے یا ان کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن نیلو کی ایک قسم اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ آخری ملاقات میں نیلو نے اکو کو قسم دی تھی کہ اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے باز رہے گا۔ اکو کو نیلو سے کیا ہوا وعدہ ہر صورت نبھانا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، پھر ماہ پر ماہ گزرنے لگے۔ چودھری کی دی ہوئی رقم کتنے دن چل سکتی تھی؟ بالآخر فضلو کو مجبوراً چودھری کے کھیتوں میں مزدوری کرنا پڑی۔ اکو بھی اپنے باپ کے ساتھ گدھے کی طرح پورا دن کام کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد چھوٹے چودھری منصب نے شرط عائد کر دی کہ فضلو کی بیوی اور بیٹی کو بھی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آنا پڑے گا، ورنہ وہ ان کو بھی مزدوری سے خارج کر دے گا۔ بادل نخواستہ اکو کا پورا گھر چودھری حکمداد کے کھیتوں میں صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ ایک کرنے لگا۔ اس دوران 1-2 بار اکو نے نیلو سے ملاقات بھی کی تھی، لیکن بہت چھپ چھپا کر۔ لگتا تھا اکو نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اب اس کے لیے یہی بہت کچھ تھا کہ کبھی نیلو اس سے مل لیتی تھی۔ نیلو کو حاصل کرنے کی خواہش اس کے دل میں موجود تھی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ دھندلاتی جا رہی تھی۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ نیلو اسے کبھی نہیں مل سکے گی۔ وہ اپنی دانست میں بہت خاموش اور احتیاط سے ملتے تھے، لیکن چودھری منصور کو ان کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے چھپ کر ان کی نگرانی کی، پھر جب اس نے اپنی آنکھوں سے نیلو کو ایک کمی کمین سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ چودھری منصور نے بڑے بھائی چودھری منصب کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر یہ قصہ بڑے چودھری کے پاس پہنچا۔ نیلو سے استفسار کیا گیا تو اس نے اس خوف سے، اس تعلق سے صاف انکار کر دیا کہ کہیں اس کے بھائی اکو کے جانی دشمن نہ بن جائیں۔ دونوں چھوٹے چودھریوں نے بہن سے تو زیادہ بات پرس نہیں کی، تاہم اکو کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے بنانے لگے۔ وہ کسی بھی طور یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بہن کا نام کسی کمذات اور نیچ کھیت مزدور کے ساتھ منسوب ہو۔ بھائیوں کے منصوبے کی بھنک نیلو کے کانوں میں پہنچی تو وہ بے چین ہو گئی۔ وہ جلد از جلد اکو کو چودھریوں کے عزائم سے باخبر کرنا چاہتی تھی۔ پھر 3 روز بعد اسے ایک مناسب موقع میسر آ گیا۔ اس روز چودھری منصب اور منصور ساتھ والے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ بڑا چودھری حویلی کے اندر ہی تھا۔ سپہر کو نیلو کھیتوں میں پہنچ گئی، پھر اشارے سے اس نے اکو کو اپنی طرف بلا لیا۔ وہ دونوں آموں کے باغ میں آ گئے۔ نیلو کی حالت دیکھ کر اکو بھی پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے نیلو؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے تم کہیں چلے جاؤ اکو، وہ پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی۔ اس گاؤں سے بہت دور۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تمہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وہ کون؟ منصب اور منصور۔ اب ایسی کیا بات ہو گئی؟ انہیں ہمارے تعلقات کا پتہ چل گیا ہے اکو۔
نیلو نے ڈبڈباتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے وہ تمہیں قتل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، انہیں پتہ کیسے چلا؟ اکو ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ بس میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی۔ اکو واپسی کے لیے مڑی۔ میں ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہوں گی، اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو ایک اشارہ کر دینا، میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اکو اپنی بات ختم کرتے ہی وہ درختوں میں گم ہو گئی۔ اکو شدید الجھن کا شکار ہو گیا تھا، وہ ڈرپوک نہیں تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر والوں کو سپرد عذاب کر جاتا، وہ کسی بھی صورت میں فرار ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تاہم نیلو کی بات نے لاشعوری طور پر اسے خوف زدہ ضرور کر دیا تھا، خاص طور پر تاجی کے حوالے سے وہ زیادہ پریشان تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک اسے اپنے سامنے چودھری منصب کھڑا دکھائی دیا، جانے وہ کب ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ در حقیقت دوسرے گاؤں جانے والی بات دونوں بھائیوں نے جھوٹ موٹ پھیلائی تھی۔ چودھری حکم داد کو انہوں نے بتا دیا تھا وہ کیا ارادہ رکھتے تھے۔ اکو کو گیر گار کر جھوٹے مقدمے میں الجھانا چاہتے تھے تاکہ وہ جیل چلا جائے اور اس طرح ان کی بہن بھی محفوظ ہو جاتی اور انہیں انتقاماً اکو کی بہن پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع بھی مل جاتا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اکو کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چودھری منصب نے سیٹی بجائی تو چودھری منصور بھی ایک درخت سے کود کر نیچے آ گیا۔ ان دونوں نے بآسانی اکو کو قابو کیا اور حویلی کے اندر لے آئے۔ حویلی کے اندر ڈرامے کا باقی حصہ مکمل کیا گیا۔ بعد ازاں وہ اسے گھسیٹتے ہوئے میرے تھانے لے آئے۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا تھا۔ اکو کی کہانی متاثر کن بھی تھی اور درد انگیز بھی۔ چودھری حکم داد کے ظلم و ستم کی جو داستان میں نے سن رکھی تھی، ان کا ایک عملی نمونہ میرے سامنے موجود تھا۔ تاہم چودھریوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے بڑی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ میں نے اکو سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر انہوں نے چودھری حکم داد پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ وہ چاہتے تو خاموشی سے قتل کر کے تمہیں کہیں دبا دیتے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، وہ ایسا کر سکتے تھے۔ اکو نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر کے یہ ناٹک کیوں کھیلا۔ میں نے کہا، بہرحال تم یہاں محفوظ ہو، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں چودھریوں سے نپٹنے کا کوئی طریقہ نکال ہی لوں گا۔ تھاندار صاحب، میں تو یہاں محفوظ ہوں مگر میرے گھر والے بہت غیر محفوظ ہیں، خاص طور پر تاجی کی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ وہ بد فطرت چودھری کی اوچھا وار بھی کر سکتے ہیں۔ میرا باپ، ماں اور تاجی ان کے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، کچھ ان کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو جوان، میں نے حقیقت پسندی سے کہا، لیکن ان کے بارے میں تم زیادہ پریشان نہ ہو، میں 2 سادہ پولیس اہلکاروں کو تمہارے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیتا ہوں۔ وہ کب تک ان کی نگرانی کرتے رہیں گے؟ اکو نے بے اطمینانی سے کہا، میں یہاں تھانے میں بند پڑا ہوں، جس طرح میں اپنی بہن تاجی کی حفاظت کر سکتا ہوں کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا۔ تھانے صاحب، میں نے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں اور انشاءاللہ کل تم حوالات سے باہر ہوگے۔ میں چاہوں تو تمہیں اب بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن چودھریوں کو رگیدنے کا جو سنہری موقع میرے ہاتھ آیا ہے، میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کل میں بڑے چودھری کا بیان لینے حویلی جاؤں گا اور اسے رام کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تھاندار صاحب؟ یہ میں تمہیں قسط وار بتاؤں گا، میں نے کہا، بس تمہیں آنکھیں بند کر کے میرے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ فی الحال تم حوالات میں جا کر آرام سے سو جاؤ، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، باقی باتیں کل ہوں گی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ میری تسلی تشفی سے مطمئن نہیں ہوا تھا، تاہم میں سر دست اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تھانے سے اٹھنے سے پہلے 2 ہوشیار قسم کے سادہ پوش سپاہیوں کو فضلو کے گھر کی حفاظت کے لیے گاؤں روانہ کر دیا۔ دوسرے روز میں بڑے چودھری حکم داد کا بیان لینے بنفس نفیس گاؤں پہنچا۔ حویلی میں منصب اور منصور میرا بڑا شاندار استقبال کیا۔ پھر مجھے چودھری حکم داد سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ صورت ہی سے کسی فرعون سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے اس کا بیان لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ پہلے ان احسانات کو گنوانے لگا جو اس نے اکو اور اس کے خاندان والوں پر کیے تھے، لیکن اکو نے نمک حرامی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں اس کی جھوٹی سچی تقریر سنتا رہا اور اسے اپنی پٹڑی پر لانے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں بھی ملاتا رہا۔ جب اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، چودھری صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کون سی ملک صاحب؟ اکو نے آخر آپ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ وہ چالاکی سے بولا، آپ کو اس نے کیا بتایا ہے؟ چودھری صاحب، ہم تو ملزم سے ایک ایک بات اگلوانے کا ہنر جانتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ کیوں نہیں جناب، پولیس والوں کی دہشت ہی بہت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کیا چودھریوں سے بھی زیادہ؟
वो चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओ ना जनाब, कानून की वर्दी की बात ही दूसरी होती है। खैर, मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, असल बात यह है मलिक साहब, क्या तालीम सबको रास नहीं आती। अक्कू चंद जमातें पढ़ गया है तो उसका दिमाग आसमानों पर उड़ने लगा है। वो हमें जालिम और गासिब समझता है। उसके ख्याल में हमने उसके बाप से मकान और जमीन हथिया ली है, हालांकि हमने बाकायदा ये दोनों चीजें खरीदी हैं और फजल को रकम अदा की है। बस इतनी सी बात पर वो मेरा दुश्मन बन बैठा है और छुरा लेकर मुझे कत्ल करने निकल खड़ा हुआ। मैंने पूछा, वो आपकी हवेली में किस तरह दाखिल हुआ? मेरा मतलब, यहाँ तो खासे सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। मुझे पता चला है कि वो अकबी बाग के रास्ते हवेली में कूदा था। चौधरी ने बताया। भला हो चौधरी मनसब का, इसकी नज़र उस शैतान पर पड़ गई, वरना वो मूजी मुझे नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो जाता। चौधरी साहब, जब अक्कू आप पर हमला करने की नीयत से हवेली में दाखिल हुआ, उस वक्त आप हवेली के किस हिस्से में थे? मैं इस वक्त बैठक की तरफ जा रहा था। अक्कू को कहाँ से और किस वक्त पकड़ा गया? ऐन मेरे अकब में पहुंच चुका था। चौधरी हुक्मदार ने बताया। अगर चंद लम्हों की ताखीर हो जाती तो वो वार कर जाता। उस कम वक्त ने अपनी जान की फिक्र भी नहीं की। मैंने कुछ सोच अंदाज में कहा, उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो आपको कत्ल करने में कामयाब हो जाता तो उसका क्या हशर होता। उसका हशर तो मैं अब भी बहुत बुरा करूंगा मलिक साहब, वो नफरत आमीज लहजे में बोला। आपसे भी यही कहूंगा कि उसके खिलाफ ऐसा मजबूत मुकदमा बनाए कि लंबी मुद्दत के लिए जेल चला जाए। ऐसे जज्बाती दीवानों का खुलेआम फिरना इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अब मैं इस इलाके में थानेदार बनकर आ गया हूँ चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें। इंसानियत के दुश्मनों को मैं चुन चुन कर कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए मेरा लहजा खासा तल्ख हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें।